السلام علیکم دوستو، سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہو۔ زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی، جو ہر آن آ کر ماضی بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں چونکہ زمانے کی قسم کھائی ہے اس لیے دونوں طرح کے زمانے کے مفہوم شامل ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے وہ بلا آخر خسارے میں پڑے رہے، اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھانے کے لیے یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس وقت کسی ہے جو امتحان گاہ میں طالب علم کو پرچہ حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ وقت جس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو ہو جائے گا، حالانکہ ایک سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے۔ اسی ایک سیکنڈ میں روشنی 1,46,000 میل کا سفر طے کر لیتی ہے، اور اللہ کی تخلیق میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز ہو، خواہ وہ ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو اور نہ آنے والی ہو۔ تاہم اگر وقت کے گزرنے کی رفتار کو وہی سمجھ لیجئے جو گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کے چلنے سے ہم کو نظر آتی ہے، اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں اور جن کاموں میں ہم مشغول رہتے ہیں، سب کچھ اس محدود مدت عمر میں ہی وقوع پذیر ہوتا ہے جو دنیا میں کام کرنے کے لیے دی گئی ہے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ تو یہی وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کی گلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس وقت کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ بس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس صورت میں کہی گئی ہے اس کی معنی یہ ہے کہ یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ ان چار صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی اپنے مہلت عمر کو ضائع کر رہا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں۔ نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان چاروں صفات سے متصف ہو کر کام کریں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہم اس طالب علم سے جو امتحان کے مقررہ وقت کو اپنا پرچہ حل کرنے کے بجائے کسی اور کام میں گزار رہا ہو، کمرے کے اندر لگے ہوئے گھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ گزرتا ہوا وقت بتا رہا ہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ نفع میں صرف وہ طالب علم ہے جو اس وقت کا ہر لمحہ پرچہ حل کرنے میں صرف کر رہا ہے۔ اب ان چار صفات کی تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں کہ انسان ایمان لائے۔ اس میں ایمان باللہ، ایمان برسالت اور ایمان بالآخرت سمیت تمام ایمانیات شامل ہیں، یعنی انسان اس کائنات کے مخفی اور غیبی حقائق کو سمجھے، ان کا شعور حاصل کرے اور ان کی تصدیق کرے۔ ایمان لانے کے بعد دوسری شرط اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے متعلق ہے، یعنی اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے عمل اور کردار سے بھی ثابت ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ ہے اور اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، غرض وہ ہر اس عمل کو اپنے شب و روز کے معمول کا حصہ بنائے جس کا اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس فعل سے اجتناب کرنے کی فکر میں رہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تیسری صفت جس حق کو انسان نے خود قبول کیا ہے اور اپنی عملی زندگی کے مطابق اس کو ڈالا ہے، اس حق کو تبلیغ و اشاعت کے لیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عالم بردار بن جائے۔ اس کے بعد آخری صفت صبر کا ہے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں آئیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو اسے شیطانی قوتوں کی مخالفت مول لے کر آزمائش و ابتلا کی مشکل گھاٹیوں میں سے گزرنا ہوگا، اور اس راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف اسے خود صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا بلکہ اسے اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین و نصیحت کرنا ہوگی۔ اسی لیے حضرت نعمان نے اپنے بیٹے کو جب امر بالمعروف کی نصیحت کی تو ساتھ ہی صبر کی تلقین بھی کی تھی۔ اے میرے بچے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جب بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ بہرحال
حق کے راستے کے مسافروں کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستہ آزمائش و ابتلا کے خار زاروں سے ہو کر گزرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کس قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔